وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ نظری ایک سٹینڈ ہے، عقیدہ ہے۔ اللہ ہی کی بندگی کرو، یہ امر ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ نہیں ہے، شرک کی نفی۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، غیر اگر نیت میں بھی شامل ہو گیا تو وہ عمل فاسد ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ نماز میں شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنی روٹین کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے اپنا کوئی واقف بندہ نظر آ جاتا ہے جو اس کو بڑا عالم، بڑا نیک سمجھتا ہے، فَهُوَ يُحْسِنُ صَلَاتَهُ، تو وہ اپنی نماز میں حسن پیدا کر دیتا ہے، سمارٹ بنا لیتا ہے اپنی نماز کو، طویل کر دیتا ہے اپنے رکوع کو، سجدے کو، تاکہ اس بندے کے حسن ظن کے مطابق ریئیکٹ کرے۔ آپ نے فرمایا یہ شرک ہے۔ اب اس نماز کے دو مخاطب ہو گئے ہیں، وہ اس بندے کو بھی راضی کر رہا ہے تاکہ وہ اس کو بڑا حاجی سمجھے، بڑا، اور اللہ کو بھی وہ۔ تو اس اگر پہلے روٹین میں وہ 3 دفعہ تسبیح پڑھتا تھا، اس بندے کو دیکھ کے اس نے 5 دفعہ پڑھنی شروع کر دی ہے، تو 3 دفعہ اللہ کے لیے، 2 دفعہ اس بندے کے لیے ہوگا۔ اور اللہ سب سے غنی پارٹنر ہے، 99% بھی کسی اور کا اللہ کا ہو، 1% اس میں سے کسی اور کا ہو، اللہ پاک وہ 99 بھی منہ پہ مار دیتے، لے جاؤ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی بندگی کرو، اور اس کے ساتھ کسی، یعنی گمان میں بھی اس کو، کسی اور کو اس میں شریک مت کرو کہ کوئی تمہیں فائدہ دے سکتا ہے، کوئی نفع دے سکتا ہے، کوئی بلا اسباب تمہاری مشکل کشائی کر سکتا ہے، تمہاری بلا کو ٹال سکتا ہے، تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ اعتقاد ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ یعنی دین جو ہے وہ 90% جو ہے وہ اخلاص نیت میں ہے۔ مکینیکل جو خرابی ہوتی ہے وہ مکینک درست کر دیتا ہے، لیکن جو سافٹ ویئر میں خرابی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کمپیوٹر والے کے پاس جا، وہ تھوڑی کا کام نہیں ہے۔ یہ جو نظریہ ہے یہ ڈنڈے کا نہیں ہے۔ ریاست نظریہ ٹھیک نہیں کروا سکتی۔ کوئی بندہ کعبے میں حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر بھی اس کا گمان پیچھے لگا ہوا ہے وہ بہشتی دروازے کی طرف یا داتا صاحب کی طرف، تو وہاں بھی شرک ہو جاتا ہے۔ تو اعتقاد میں بھی کسی کو شریک مت کرو، پھر جو رسوم ہیں ان میں بھی کسی کو شریک مت کرو۔ یعنی نظر صرف اللہ کی ہے، چڑھاوا صرف اللہ کا ہے، بکرا ذبح کرنا کہیں لے جا کر وہ صرف مکے لے کے جانا ہدی کہلاتی ہے، وہ اللہ کے لیے گفٹ لے کے جا رہے ہیں آپ، وہ جائز ہے۔ محمد رسول اللہ بھی 100 اونٹ لے کر گئے ہیں وہاں چڑھانے، یہ چڑھاوا ہے جو صرف اللہ کا حق ہے۔ اب اس کو آپ گاڑی میں ڈال کے لے گئے سخی سلطان بہو کے مزار پر، یا داتا صاحب لے جا کر آپ نے ذبح کیا، آپ پورا قرآن پڑھ کے بھی ذبح کریں تو وہ حرام ہے۔ وہ جو جانوروں کی لسٹ ہے نا، اس میں کہا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، وہ جو استحان پر لے جا کر تم نے ذبح کیا، گرچہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہے تم نے، وہ بھی حرام ہے۔ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ غیر اللہ کے پاس جا کے ذبح کیا تم۔ اور اسی طرح وما اہل لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے۔ وہ 11ویں کا دمبا چھوڑ دیتے تھے نا، لوگ پال کے دیتے تھے، پہلے لوگ قربانیاں بھی اسی طرح پال کر دیتے تھے، 11ویں بھی پال کر دیتے تھے، اب تو خرید کے دیتے ہیں، 2 دن گھر میں جگہ نہیں، چپس ہے، گند ہو جاتا ہے، لہذا گئے لے کر آئے اور کر دیا۔ تو اس کو 11ویں والے جو دمبا ہوتا تھا اس کو وہ رنگ چھڑک دیتے تھے، زردہ رنگ اس کے اوپر، سب کو پتا تھا 11ویں کا دمبا ہے۔ اب وہ جس کی فصل میں مرضی ہے چرتا پھرے، اس کو کوئی نہیں روکتا تھا۔ یہ صرف ہدی کا جو جانور ہے اس کے گلے میں پٹا باندھا جائے، اس کو رنگ لگایا جائے، یہ اس کا حق ہے، وہ اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ وہ 11ویں والا ہو یا 12ویں والا ہو یا 13ویں والا ہو، وہ اللہ ہماری طرح اللہ کا بندہ ہے، نیکیاں بھی بہت کی ہوں گی، گناہ بھی اس نے کیے ہوں گے، فیصلہ قیامت کو ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔